انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے ہر قبر ایک کہانی سناتی ہے، ہر پتھر ایک راز رکھتا ہے، ویسے ہی ایبک کے مقبرے کی گہرائیوں میں ماضی کے کئی اہم راز موجود ہیں جنہیں ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ قطب الدین ایبک کا مقبرہ اور اس جیسے تمام تاریخی مقامات ہمارے ماضی کی عکاسی کرتے ہیں۔ انارکلی میں موجود قطب الدین ایبک کا مقبرہ بھی اسی تاریخ کا حصہ ہے۔ قطب الدین ایبک جو کہ خاندان غلامہ کا ایک نمایاں کردار رہا ہے، اس کا یہاں جو انارکلی میں مزار ہے وہ بہت چھپا ہوا ہے، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ تاریخ میں اس کا رول کیا رہا ہے۔ ٹریڈ جو سلیو ٹریڈ ہے، یہ اس کا ایک غلام ہے جو بکا، اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ بکا۔ پہلی دفعہ نیشا پور کے ایک قاضی نے خریدا، اس کے بعد اس کو سلطان محمد غوری نے خریدا، اور یہ چونکہ بہت بڑا جنگجو تھا، اس نے وہاں سیکھا تھا کام، اس نے تیر اندازی سیکھی تھی، اس نے گھوڑ سواری سیکھی تھی، اس نے نیزہ بازی سیکھی تھی۔ اس کو وقت کی ایک بڑی سکل جو کسی فوجی کو، کسی غلام کو قیمتی بناتی تھی، یہ وہ تھی۔ اور یہ ہندوستان کی جو مختلف فتوحات ہیں اس میں ان کا محمد غوری کا فرنٹ مین کے طور پہ، کمانڈر کے طور پہ آگے آیا۔ 1206 میں محمد غوری ہے، اس کا مرڈر ہو گیا۔ اس مرڈر کے بعد یہ صاحب جو ہے، انہوں نے یہاں پہ اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ اس وقت بھی گھوڑوں کا شوق جو ہے، وہ گھوڑوں کے شوق نے اور وہ ایکٹیو رہنے کے شوق نے اس کی وہ جان لے لی۔ یہ گرا گھوڑے سے اور یہ مر گیا موقع پہ۔ آج اس کا مزار انارکلی میں ہے۔ اب مزار کو دیکھیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں، گو کہ یہ مزار پہلے تو ایک قبر نما چیز تھی، لیکن ہمارے جو آرکیالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے 1970 میں اس کو ری بلڈ کیا۔ مزار کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اس نے جیسے صدیوں کام کیا ہوگا حافظ یوسف صدیدی سے۔ حافظ یوسف صدیدی کے بڑے کاموں میں ایک بڑا کام یہ ہے کہ یہ جب میں کیلیگرافی وہ نہیں دیکھوں تو آپ خود بھی دیکھیں گے، جائیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو لفظوں کا سائز نیچے ہے وہی لفظوں کا سائز اوپر ہے۔ آج بھی انارکلی جو ہے نا وہ بھرا پڑا ہے۔ ایبک روڈ جو ہے، جس کو کہ بہت ایک رول ماڈل کوئی محسوس ہونا چاہیے تھے کہ رائل روڈ ہے یہ، ایبک روڈ کے اوپر بھی پریسوں کی وجہ سے، حلیم والوں کی وجہ سے، یہ چائے والوں کی وجہ سے وہ عجیب لگتا ہے کہ مطلب کسی اور ہی دنیا کی دنیا ہے۔ بادشاہ یہاں سے گزرا بھی نہیں ہوگا، اور ہمارے آج کے بادشاہ بھی وہاں نہیں جاتے۔ ایبک جو ہے ان ابتدائی لوگوں میں تھا جس نے کوئی چیز ایسی بنائی کہ جس کو اس کی بنیاد پہ یاد رکھا جا سکے۔ تو قطب مینار دہلی کا جو ہے وہ یقیناً ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اس سے ہمیں لگتا ہے کہ اس کو سینس تھی، یہ تاریخ میں زندہ رہنا چاہتا تھا، اور اس کے سارے کام جو ہیں وہ زندہ رہنے والے ہیں۔ مجھے لگتا ہے قطب الدین ایبک جو ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بہت متاثر تھا، اور اس کے کئی چیزیں جو ہیں نا وہ ہمیں جھلک نظر آتی ہیں۔ لیکن غلام ہونے کے باوجود اس نے 2 3 4 ایسی جنگیں کی ہیں اس نے ہزاروں غلام نئے بنائے، چونکہ اس وقت میں یہ ٹریڈ تھی، یہ ایک کموڈیٹی تھی، یہ ایک کیپٹل تھا۔ تو قطب الدین ایبک جو ہے وہ یاد رہے گا جناب۔ لاہور ہمیشہ سے ہی تاریخ کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ انارکلی میں موجود قطب الدین ایبک کا مقبرہ بھی اس تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ نہ صرف پتھر اور مٹی کا مجموعہ ہے، بلکہ ایک زندہ داستان ہے جو وقت کی قید سے آزاد ہو کر ہمیں اپنی طرف بلاتی ہے۔ ہر نقش و نگار، ہر کونے میں ایک کہانی بکھری ہوئی ہے جو ہماری ثقافت کی روح کو چھوتی ہے۔ آؤ اس ورثے کی حفاظت کریں تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس کی خوبصورتی سے محظوظ ہو سکیں۔ قطب الدین ایبک کا مقبرہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ماضی کی روشنی میں مستقبل کی راہیں روشن ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جہاں تاریخ ہمیں سہارا دیتی ہے اور ہم اس کی گہرائیوں میں کھو جاتے ہیں، ایک نئی بصیرت کے ساتھ۔